ایک سوال ہے, یہ میں شاہ صاحب آپ کے حصے میں ڈال رہا ہوں. کہتے ہیں جمعرات کو صدقہ کرنا چاہیے. کہتے ہیں کہ وہ پھیپڑے اور کلیجی جو ہے اس کو اوپر سے وار کے بدھ والے دن چھت پہ پھینک دو. اچھا, جمعے والے دن جو ہے وہ کالی مرغی سر پہ سے وار کے پھینک دو. 9 چندی جمعرات کو صدقہ کرو. ہیں 9 چندی جمعرات کو صدقہ کرو. وہ 1.25 کلو گوشت کے پیسے سرانے رکھ کے سو جاؤ, صبح اٹھ کے جو ہے وہ صدقے کے طور پہ دے دو. یہ والے میں پوائنٹ پہ آ رہا ہوں ذرا. بہت ضروری. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عرض یہ ہے کہ حضور یہ جو سوالات جو آپ نے کیے, جس طرح کے یہ بتاتے ہیں جمعرات کو صدقہ دو اور یہ دل کے لیے پھپڑوں کے صدقے دے دو, یہ سب لوگوں کے اپنے رائج کیے ہوئے, اس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں. اچھا, کیونکہ ہمارا میان قرآن و سنت ہے. اب ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ ڈبہ پیر, بے عمل پیر, ان کو قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا سر, ان کو نماز نہیں یاد نہیں, دعائے قنوت سنو, 6 کلمے نہیں آتے. ایک صاحب ٹی وی چینل پہ پروگرام کر رہے تھے, وہ کلمہ انہوں نے وظیفے میں بتایا تو وہ یقین جانیے لا الہ الا اللہ محمد, وہ کلمہ نہیں پڑھ پائے. ہم نے ان کو کہا نہیں محمد الرسول اللہ. ہم یہاں تک پہنچ گئے اس نہج پر. تو یہ ہمارے فیک عاملوں نے, جعلی پیروں نے, ڈبہ پیروں نے ہمیں اس یہ تو مائیں بہنیں سب کر رہی ہوتی ہیں. اصل میں ہوتا یہ کہ حضرت دیکھیں پتہ کیا ہے, مائیں بہنیں بیٹیاں زیادہ جاتی پیروں کے پاس ہے, پرانی بات. پھر ہندو, میں کہتا ہوں ہندو سے ہم انڈیا سے پاکستان تو آ گئے, لیکن ہم ان کے رسم و رواج اور کلچر کو نہیں بھول پا رہے. ہمارا میان, ہم نے اسلام کے لیے ہجرت کی تھی, ہمیں اسلام میں داخل ہونا تھا. پھیپڑے ویپڑے پہ ہاتھ لگا کے نہیں پھینکنا میرا چاہیے. مطلب یہ کہتے ہیں کہ اصل پتہ کیا ہے, انما الاعمال بالنیات. صدقہ کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے لیے. بالکل. جب اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے تو اس میں کوئی وقت کی قید بھی نہیں ہے, کچھ چیزوں کو. وہ کہتے ہیں انڈا وار کے نا 2 راہ پہ پھینک دو. ہاں, ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں تنگ دستی, غربت, بے روزگاری ہے. تو سر آپ غریب آدمی کو ڈھونڈ کے اس کو روزگار اپنی استطاعت کے مطابق آپ اس کو روزگار شروع کروا دیں. تو صدقہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ انڈے, بلی, کتا اور چھچھرے, پھیپڑے, جو ضرورت ہے اس کو آپ کریں. اور دوسرا یہ کہ سب سے بہترین, جیسے اپنے جانور آپ ذبح کریں, بھائی اپنے ہاتھ سے چھری پہ رہے, کیوں کہہ رہے ہیں 10 بکرے؟ پتہ بکرے ذبح بھی ہو رہے نہیں ہو رہے. بھائی آپ بکرے ذبح کر کے اپنے سامنے گوشت غریبوں میں بانٹیں. آخری بات, اصل چیز ہے حضرت نیت. ہمارے یہاں ریاکاری, دکھاوا بہت زیادہ ہوا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تمہارے عملوں کو نہیں دیکھتا, تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے. تو انما الاعمال, عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. تو میرا کہنا یہ کہ حضرت خدا را میں ہوں, آپ ہوں, اخلاص کے ساتھ کریں, پوشیدہ کریں, چھپا کے کریں, اس کی عزت کا خیال کریں. حجت الاسلام امام محمد غزالی فرماتے ہیں وہ شخص کتنا نادان ہے جو بادشاہ عظیم کو چھوڑ کر غلام سے امید باندھ رہا ہے. یعنی ہم مخلوق سے امید باندھ رہے ہیں, رب کی رضا کو ہم نے چھوڑ دیا. تو سر رب کی رضا کو رکھیں, اللہ کی رضا, ہر کام میں اللہ کی رضا کو رکھیں گے, اجر بھی زیادہ ہوگا. اور یہ دیکھیں کہ ضرورت کس چیز کی ہے. میڈیسن, آپ سرکاری ہاسپٹل میں چلے ہیں, لوگ بیچارے در بدر ہیں, میڈیسن نہیں ہے. آپ غریب کو جا کے میڈیسن دیکھیں. جن کے آپریشن رکے ان کے آپریشن کروا دیں. جیسے ماشاءاللہ آپ نے نیکی کا جو سیگمنٹ شروع کیا ہے, یہ صدقہ جاری ہے سر. تو میرا کہنا یہ ہے کہ جہاں ضرورت ہے وہاں کریں. اسی طرح جو طلبہ ہیں, آپ ان کو بک دلا دیں سر, وہ بیچارے در بدر ہیں. کئی ایسے طالب علم ہیں ان کے پاس کتب نہیں, وہ پڑھ نہیں پا رہے, ان کی فیس بھر دیں سر, ان کو یونیفارم دے دیں, ان کی فیسیں دے دیں. ایسے ادارے ہیں, میں آپ کو بتاؤں, جو یہ کرتے ہیں کہ وہ آپ سے اڈاپٹ کروا لیتے ہیں طالب علم, اور آپ پھر اس کو ہر مہینے, اور وہ کوئی اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے. تو یہ ایک بڑا اچھا سسٹم آیا ہے کہ آپ ایک پوری فیملی اڈاپٹ کر لیں. آخری بات, میں بھی گیا تھا گولڈا شریف میں, تقریباً 7 دن رہا ہوں ابھی یہ آنے سے پہلے. آپ یقین کر, پیر میلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درگاہ میں نے دیکھا, صبح ناشتے میں دیکھا ہزاروں لوگ ناشتہ کریں سر, اور ناشتہ ہو رہا ہے. دوپہر کو دیکھا تو پھر لنگر. یہ ہماری خانقاہوں پہ بھی جو لنگر کا نظام ہے نا سر, کئی غریب پلے ہوتے ہیں. تو اچھا کھانا کھلائیں, نہ کوئی تصویریں بن رہی تھی, نہ کوئی ویڈیو بن رہی تھی, ہزاروں لوگ ناشتہ کر رہے ہیں, دوپہر کا کھانا کھا رہے ہیں, رات ہزاروں لوگ. تو جہاں پر ہے رہائش بھی دے رہے ہیں. میں ایک ہفتہ رہا ہوں گولڈا شریف, میں نے وہاں باہریں دیکھی. تو یہ ہے اولیاء کا پیغام, یہ گنج بخش علی جویری کا پیغام ہے, یہ خواجہ صاحب کا نظام ہے کہ آپ دسترخوان امام حسن, دسترخوان اہل بیت, باعزت وقار طریقے سے لوگوں کی خدمت کریں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور دیکھیں, میں اس بات پہ تھوڑا سا اس لیے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ آج کے دور میں لوگوں کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے. کئی دفعہ لوگ موٹیویٹ نہیں ہوتے. جو موٹیویٹڈ ہیں وہ ہیں, وہ یقین مانے میری بات کا, وہ اتنا کرتے ہیں. میں خود آتے جاتے دیکھتا ہوں, میرے گھر کے پاس بھی بہت سارے گھر ہیں ایسے کہ کئی 100 لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے افطاری کر رہے ہیں, سحری کر رہے ہیں. آپ کا ایک جملہ کاٹ رہا ہوں, آئے ہوئے بڑا زبردست, وہ کہتے ہیں نا آیا ہوا جملہ. کسی دوست کے ساتھ میں اس دن گزر رہا تھا کراچی, تو میں نے کہا یار یہاں یہ بھی ہو رہا ہے, یہ بھی ہو رہا ہے, یہ
عذاب نہیں آ رہا یہاں زلزلہ بات زلزلے کی ہوئی میں نے کہا ہاں یہ تھے تو ایک میں نے کہا یار یہ بلڈنگیں نیچے آ جائیں ایک جھٹکا لگے ان کا ایک جملہ نا مجھے بڑا ہے ان نے کہا بھائی کراچی صدقہ کرتا ہے بہت تو اس لیے یہ بچا ہوا ہے یا کوئی عذاب یا جو نہیں ہے جو کچھ ہمارے حرکات ہیں ہمارے اعمال ہیں وہ ہوں تو یہاں کئی زلزلے ہوں ان کا یہ جملہ کہ کراچی صدقہ بڑے کرتا بڑے ہے لوگ بہت کام کر رہے ہیں لیکن کئی دفعہ تھوڑا لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرنا پڑتا ہے. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.